اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی موقف ہے کہ جس معراج کا ذکر سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں ہے، وہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اور روح کے ساتھ ہوئی جسمانی معراج ہوئی، اور یہی جمہور صحابہ اور تابعین کی رائے ہے، اور یہی راجح ترین قول ہے۔ اس جسمانی معراج کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بھی کئی دفعہ معراج ہوئی ہے۔ ان کو منامی معراج کہتے ہیں، منام خواب کو کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ حضور کا خواب اور اسی طرح دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، ان میں بھی غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے حضور کو اللہ نے ایک مرتبہ جسمانی معراج عطا فرمائی، اور 4 یا 5 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منامی طور پر خواب کے اندر بھی معراج فرمائی۔ اور حضور کا یہ سفر معراج جسمانی ہے، اس پر بہت سے دلائل قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، کہ پاک ہے وہ ذات ہر قسم کے نقص، کمی اور نقصان سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک مختصر حصے میں لے گئی۔ تو یہ جو انداز بیان ہے، یہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی عظیم الشان امر کا بیان ہے۔ اگر کوئی عام بات ہوتی یا کوئی خواب کی بات ہوتی تو اس کو اس تفصیل اور اس اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ خواب میں تو ہر مسلمان، ہر انسان جو چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے، جہاں چاہتا ہے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ اس پر اتنا تعجب اور اتنا عظیم الشان انداز میں بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس عظمت شان کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ محض روحانی نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر جس طرح عام طور پر انسان سفر کرتے ہیں، اسی انداز میں سفر معراج پہ تشریف لے گئے۔ اور اسی آیت کے ایک اور لفظ عبد، اسریٰ بعبدہ، اس سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے، چونکہ عبد صرف روح کا نام نہیں ہے، بلکہ عبد جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔